یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنے گھر کیوں نہیں پڑھتا، مدرسے میں آ کر کیوں پڑھا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس کو پڑھنا نہیں ہے تو گھر کیوں نہیں پڑھتا، مدرسے میں آ کر کیوں پڑھا ہے؟ تو سنو بھائی، یہ جو حفظ کلاس میں بچے حفظ کرنے بیٹھتے ہیں وہ اپنے لیے حفظ کرتے ہیں؟ نہیں، ابا کے لیے امی کے لیے کرتے ہیں۔ ابا اور امی یہ چاہتے ہیں کہ بچہ حافظ ہو جائے تو ہمیں ایسا ویسا تاج مل جائے، ڈنڈے کھائے بچہ تاج پہنے ابا۔ اب بچہ ناسمجھ ہے، استاد ڈنڈا بجاتا ہے اور حفظ اس کا پورا ہو جاتا ہے، دور بھی ہو جاتا ہے، اور جب مدرسہ جلسہ کر کے اس کو سند حفظ کی دے دیتا ہے اور وہ ابا کو جا کر دکھا دیتا ہے، ابا میں حافظ بن گیا، ابا مطمئن ہو گیا۔ اب وہ بچہ قرآن کریم اٹھا کر کے 7ویں طاق میں اوپر رکھ دیتا ہے، کبھی بھولے سے بھی نہیں پڑے گا۔ اگر رمضان میں محراب سنانی پڑے تو روزانہ ایک پارہ ہی یاد کرے گا، اگلا یاد کرے گا، پچھلا بھول جائے گا۔ اور جو لوگ قرآن کریم حفظ کرتے اپنے شوق سے، وہ زندگی بھر قرآن کریم اپنے گلے سے لگائے رکھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اور یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ رمضان حافظ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے اپنے لیے حفظ کیا ہی نہیں، ابا کے لیے کیا، ابا کو مطمئن کر دیا، پڑھنا چھوڑ دیا۔ پھر جب حافظ ہو گیا تو اب ابا یہ چاہتا ہے کہ یہ مولوی بن جائے، تو اس کی عاقبت بھی سنور جائے اور آدھی جنت مجھے مل جائے۔ تاج تو پہن لیا تھا، اب جنت میں جائے گا تو آدھی جنت پر قبضہ کرنا ہے، اس لیے بچے کو مولوی کلاس میں بٹھا دیے۔ اب بچہ سیانہ ہو گیا ہے، داڑھی مونچھ نکلنی شروع ہو گئی، اب اس کا ڈنڈا نہیں بجا سکتا، اور باپ گھر میں ٹھہرنے نہیں دے گا۔ رمضان ختم ہوا، چلو مدرسے، تو باپ گھر میں ٹھہرنے نہیں دیتا، مدرسے میں اس کا ڈنڈا نہیں بجا سکتا، تو کیا ہوگا؟ وہ 7 سال مدرسے میں پڑا رہے گا، گھر جا نہیں سکتا، اس ابا گھر نہیں ٹھہرنا، چلو مدرسے میں، اور مدرسے میں پڑھے گا کیوں نہیں؟ اس کا ڈنڈا نہیں بجا سکتا، اب وہ سیانہ ہو گیا ہے، کیسے مارے گا؟ اس وجہ سے اسے 7 سال مدرسے میں پڑھا رہنا ہے۔ جب وہ فارغ ہوا اور مدرسے نے سند دی اور اس نے ابا کو دکھا دیا، ابا میں مولوی بن گیا، اب ابا کہے گا اچھی بات ہے، اب تم گھر میں رہ سکتے ہو، اور 7 سال اس کو مدرسے میں پڑھا رہنا ہے۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ 7 سال نہیں، 7,000 سال بھی مدرسے میں پڑھے رہو گے تو علم نہیں آئے گا۔ علم تو پڑھنے سے آئے گا، اور پڑھنے سے علم 2 سال میں بھی آ سکتا ہے، 3 سال میں بھی آ سکتا ہے۔ ذہین آدمی ہے، جم کر کے محنت کرے گا، 3-4 سال میں سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، اور پڑھا رہے تو پڑھا رہنے سے تو علم آتا نہیں۔ بہرحال ایک گھاٹی اور آتی ہے، یہ گھاٹی سے ہم گزر چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ عربی چہارم پنجم ششم تک پہنچ گیا، کوئی پڑھنے کا شوق نہیں تھا، مدرسے میں پڑھا ہے، لیکن پھر اللہ نے شوق پیدا کر دیا، اب وہ پڑھنا چاہتا ہے، مگر پچھلے 4 سال کی جو تعلیم ہے وہ ناقص ہے، وہ یاد ہی نہیں کی، اس کو پڑھا ہی نہیں ہے، استعداد کمزور ہے، پنجم میں پڑھنا چاہتا، سمجھ میں نہیں آتا، تو کیا پڑھے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ایسے ہی وقت گزاری کرتے کرتے 7ویں سال میں پہنچ کر مولوی بن جاتا ہے۔ میں اس کی مثال دوں، خود میرا اپنا معاملہ ہے، میں نے شرع جامی تک، عربی چہارم تک ابا کے لیے پڑھا تھا، اپنے لیے نہیں پڑھا تھا، ہمارا اپنا کوئی شوق نہیں تھا، ابا چاہتے تھے کہ بیٹا مولوی بن جائے۔ ہمارے پالن پور میں حفظ کا تو رواج تھا ہی نہیں، اب تو اللہ کا فضل ہے بہت کچھ رواج ہو گیا ہے، لیکن اس وقت حفظ کا رواج نہیں تھا، تو حافظ تو ہم بنے نہیں، بعد میں ہم نے فارغ ہونے کے بعد حفظ کیا، شروع میں حافظ تو بنے نہیں، ابا نے شروع سے ہی مولوی کلاس میں بٹھایا ہے، مگر ہمیں تو کچھ نہیں پڑھنا تھا، مگر جب ابا نے بٹھا دیا تھا پڑھے رہنا مدرسے میں، تو شرع جامی تک میں نے پالن پور میں پڑھا، چھاپی میں پڑھا، پالن پور میں پڑھا، گاؤں میں پڑھا، اور کچھ نہیں پڑھا، پڑھے رہے۔
اب وہاں سے ابا نے لے جا کر کے مظاہر العلوم میں داخل کیا. مظاہر العلوم بھی پڑھے تھے. کرتے کیا تھے؟ سبق میں تو حاضر رہتے تھے، کیوں غیر حاضری ہوگی کھانا بنا ہوگا. لیکن سبق کے بعد میں پھر سائیکل اٹھاتا تھا، اور سہارنپور کی کوئی گلی نہیں ہے کہ جس میں سائیکل میں چلائی. ہر گلی، کوئی گلی نہیں ہے، سائیکل کا بڑا شوق تھا. سبق میں تو حاضر رہتے ہیں اور باقی سائیکل چلاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں. پھر پہلے سال مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا اور بڑا خطرناک ٹائیفائڈ ہو گیا. طلبا نے، ہمارے مولانا محمد سورتی ہیں یہاں، یہ میرے ساتھی ہیں کمرے کے بھی سبق کے بھی، انہوں نے ابا کو ٹیلی گرام کیا کہ لڑکا بہت بیمار ہے، آ کر لے جاؤ. تو ابا آئے، خیر گھر لے گئے. سردی کا زمانہ تھا، ایک ہفتہ گزرا تھا، گھر گئے تو کوٹھیوں کی لائن تھی. اس کے ادھر چارپائی پر میں لیٹا تھا اور ادھر چولہا تھا. وہاں والد صاحب اور ان کی والدہ یعنی میری دادی دونوں سردی کے زمانے میں چولہے پر تاپ رہے ہیں اور دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ابا نے کہا اپنی امی سے کہ مجھے اب اس لڑکے کو نہیں پڑھانا. تو امی نے کہا کیوں نہیں پڑھانا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو شروع سال میں چھوڑنے کے لیے گیا تو اتنا خرچہ، دیکھو میرا گھر بہت غریب گھرانہ تھا، میرے والد کا بہت غریب گھرانہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں چھوڑنے کے لیے گیا، اتنا خرچ ہوا. پھر یہ بیمار ہوا، مجھے دواؤں کا اتنا خرچہ دینا پڑا. پھر اس کو لایا، یہ خرچ آیا. پھر اب یہ صحیح ہو کر جائے گا، اتنا خرچ آئے گا. اور 2 مہینے کے بعد امتحان دے کر سالانہ پر چلا آئے گا، اتنا خرچ آئے گا. اس پر 1 سال میں نے اتنا خرچ کیا اور پڑھا تو اس نے کچھ نہیں. لہذا مجھے اس بچے کو پڑھانا ہی نہیں. یہ والد صاحب نے دادی سے کہا. تو دادی اس کا کیا جواب دیتے؟ بہت معقول بات تھی. جب میں ادھر کوٹھیوں کی تو اس طرف چارپائی پر پڑا میں سن رہا ہوں. اس رات میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے پڑھنا ہے. وہ تو دونوں باتیں کر کے جا کر پڑھ کر سو گئے، مجھے نیند نہیں آئی. میں نے اس رات میں طے کیا کہ مجھے پڑھنا ہے. رات بھر نیند نہیں آئی. فجر کے وقت میں اٹھا صبح صادق پر اور امی کی چارپائی پر پائنتی پر جا کر بیٹھا. ان کی آنکھ کھلی، کہنے کیا بات ہے، تکلیف ہے؟ میں نے کہا تکلیف کچھ نہیں ہے، مجھے اٹھو، میرا سامان تیار کر کے دو، میں پہلی بس سے سہارنپور جا رہا ہوں. حالانکہ میں اتنا کمزور تھا کہ چلنا بھی مشکل تھا، لیکن میں نے کہا چلا جاؤں گا. خیر والدہ اٹھی، سامان وامان تیار کیا، کچھ کھانا وانا روٹی راستے کے لیے پکا دی اور بس ملتی تھی. سورج نکلنے کے بعد پہنچا ایک جگہ ہے، وہاں تک پیدل جانا تھا، وہاں سے بس ملتی تھی پالنپور جانے کی. والد صاحب کی آنکھ کھل گئی، تو سب سن رہے ہیں جو والدہ کر رہی ہے، مگر لیتے ہوئے. سردی کا زمانہ ہے. جب میں سامان اٹھا کر چلا تو میں ابا کی چارپائی پر کھڑا ہوا. میں نے کہا ابا میں گھر میں پڑھنے جا رہا ہوں. تو لحاظ میں سے یوں ہاتھ نکالے. تو میں نے مسافہ کیا اور مسافہ کر کے چل دیا. میں میری والدہ کو اللہ کروٹ جنت نصیب کرے، انہوں نے مجھے 150 روپے دیے تھے. یہ کہا تھا بیٹا میرے پاس اتنے ہی ہیں. اس زمانے میں پالنپور سے سہارنپور کا کرایہ 20 روپے تھا. انہوں نے 150 روپے مجھے دیے تھے. اب مجھے پیسوں، ابا کے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی. خیر میں مظاہر العلوم میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد آج سے میں نے پڑھنا شروع کیا. وہ دن ہے کہ آج دن میں نے کبھی سائیکل کو ہاتھ نہیں لگایا، پھر میں نے کبھی سائیکل کو ہاتھ نہیں لگایا. اور اس دن سے آج تک کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہیں گزرا کہ میں نے اسے ضائع کیا. یہ میرے دوست احباب یہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وقت طالب علمی کا وقت تو انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن مدرسی کا اور آج تک کا زمانہ وہ دیکھ رہے ہیں. میں نے زندگی کا ایک لمحہ ضائع نہیں کیا. کبھی میں بازار نہیں گیا، کوئی چیز میں نے بازار سے نہیں خریدی. حالانکہ اللہ نے مجھے بہت اولاد دی تھی، کثیر الاولاد تھا، لیکن میں نے کوئی کام گھر کا نہیں کیا. میں بازار نہیں گیا، بس میرا کام رات دن پڑھنا اور پڑھنا.
اب جب پڑھنا شروع کیا تو امام النووی حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شرح جامی تھی. اب جب پڑھنا پہ توجہ ہوئی تو شرح جامی کو سمجھ میں کچھ آتی نہیں. کسی کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی, کوئی سمجھ میں نہیں آتی. تو میرے ایک ساتھی تھے مولوی عبدالحادی پرتاپ گڑھی, میں نے ان سے کہا یہ کتاب میری سمجھ میں نہیں آتی. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا نحو نیچے سے کمزور ہے اس لیے تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. میں نے کہا اس کمزور کو پہلوان کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نیچے سے پڑھنا پڑے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں اسی دن عصر کے بعد گیا اور کتب خانہ یہ میں سے نحو امیر خرید کے لایا. شہر جامی کا طالب علم ہوں, نحو امیر خرید کے لایا اور اپنے ساتھی سے کہا مجھے پڑھاؤ. اور میں نے شرح جامی کی طرف سے توجہ کم کر دی اور نحو امیر وہ مجھے پڑھاتے تھے اور رٹتا تھا. نحو امیر پڑھائی انہوں نے, پھر شرح میں تعامل پڑھائی, ہدایت النحو آدھی پڑھائی اور شرح جامی بخوبی میری سمجھ میں آنے لگی. اور سالانہ امتحان میں اول وہ آئے تھے, دوم میں آیا تھا. اسی طریقے سے ہر فن میں جو 4 سال گزار دیے تھے, پڑھے مدرسے میں پڑھا تو کچھ تھا نہیں, تو ہر فن کمزور تھا. تو آگے بھی بڑھتا رہا, پیچھے بھی پڑھتا رہا, اپنے ساتھیوں سے پڑھتا رہا, ان کو یاد کرتا رہا, آگے بھی بڑھتا رہا, پیچھے بھی پڑھتا رہا, اور وہ ساری تلافیاں کی. بعض کمیاں میرے اندر رہ گئی تھی, وہ اشرفیہ میں مدرس بننے کے بعد وہ کمیاں میں نے پوری کی. عربی ادب میں بہت کمزور تھا. تو جب میں مدرس ہو کر اشرفیہ میں آیا تو کتاب کا مطالعہ کر کے تعبیرات کاپی میں لکھتا تھا, مفردات, جملے ناقص سے, جملے کامنے, اور کافی, اور ہر جملات کو بیٹھ کر رکھتا تھا مدرسی کے زمانے میں. اور وہ جو انشاء میں کمی رہ گئی تھی, عربی ادب میں کمی رہ گئی تھی, وہ 5 سال میں نے مدرسی کے ساتھ محنت کی اشرفیہ میں, تب میری وہ عربی کمزوری دور ہوئی. تو میں سمجھا یہ رہا تھا کہ یہ گھاٹی آتی ہے. شروع میں تو شوق نہیں, درمیان میں شوق ہو گیا, مگر اب شوق ہو کر پڑھے کیسے؟ وہ نیچے جو استعداد کمزور ہے وہ آگے کچھ سمجھ میں نہیں آنے دیتی, اور اتنی ڈبل محنت کرے کہ آگے بھی بڑھے اور پیچھے کی کمی بھی دور کرے, رات دن محنت کرے, یہ بہت کم ہوتا ہے. لیکن ایک اگر ایسا کرے گا تو ہی آگے پڑھ سکے گا, ورنہ تو کچھ نہیں پڑھے گا آگے بھی. شوق تو بہت ہے مگر پڑھ کچھ نہیں سکتا, کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی. مشکات کا درجہ ہے, کوئی کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی. شوق بہت ہے مگر سمجھ میں آئے تو یاد کرے, سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بہت سے طالب علموں کو یہ مرحلہ پیش آتا ہے, گھاٹی پیش آتی ہے, اس سے نکلنے کا یہی ایک راستہ ہے. اور کوئی, میں شرح جامی کا درجہ چھوڑ کر ربیع اول میں داخل ہو جاتا نہیں ہوگا. اتنے 4 سال پیچھے کون لوٹتا ہے, اور ابا تھوڑے لوٹنے دیتے. اس کا حل کا مسئلے کا حل یہ ہے کہ آگے بھی بڑھو, پیچھے کی کمی بھی دور کرو. خیر آگے بڑھو.